مسجد کی نماز پڑھائی، پھر جمعرات کی شام کا وقت آیا، یعنی مغرب خود پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت پوچھا کہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ، ٹب میں پانی لے کر آئے۔ پانی اللہ کے وسلم نے اپنے اوپر بہایا، غسل کیا، لیکن غسل کر کے اللہ کے وسلم اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دوبارہ دوسری دفعہ پانی منگوایا گیا اور پوچھا میری نماز پڑھ لی صحابہ؟ اور میں وہ آپ کے انتظار میں۔ صحابہ کی جو کیفیت تھی مسجد میں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں کسی صحابی کے وہ لمحات میں نہیں بیان کر سکتا۔ دن نبی ہے، درد میں تکلیف میں گھر پریشان اور صحابہ منتظر، نماز کیسے پڑھ؟ خیال ادھر رہنا تھا۔ اللہ کے وسلم نے تیسری دفعہ پانی منگوایا، غسل کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کو لوگوں کی امامت کروائے، نماز پڑھائے۔ عائشہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا رقیق القلب ہیں، یعنی ان کا دل بڑا نرم ہے، میرے نبی وہ مصلی پر آپ کے ہوتے ہوئے آپ بیمار ہیں، وہ نہیں ٹھہر سکیں گے، ان سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، ان کا دل روئے گا، یعنی وہ آپ کی اتنی جدائی اور اس تکلیف کو نہیں سہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ دوڑ کر حضرت حفصہ کے پاس گئی، عمر کی بیٹی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عائشہ حفصہ آپ اللہ کے نبی سے کہیں نا کہ وہ آپ کے بابا عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز کروا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کو لوگوں کی امامت کروائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار صدیق 17 نمازیں، جمعرات کی عشاء کی نماز، بقیہ 3 دن اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں بنتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو بکر نے نماز پڑھائی، اور جو آخری ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے، باری اور بیویوں کی بھی ہے، آخر اس مرض میں بھی حق ادا کر رہے ہیں بیویوں کا۔ لوگ تو صحت مند ہو کر نہیں ادا کرتے، جن کی 2 شادیاں ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، اپنی طرف سے فیصلے کرنا شروع۔ وفات قریب ہے، بیماری کی انتہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوچھ رہے ہیں این غدن این غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، میری باری کہاں ہوگی۔ ساری امہات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کی محبت اور لگن اس طرف ظاہر ہو رہی کہ میں کہاں چلا جاؤں گا، کس حجرے میں ہوں گا۔ سب نے اجازت دی، امہات نے، اللہ کے وسلم آپ عائشہ کے پاس رہیں، ہم خود اجازت دے رہی ہیں۔ میرے نبی نے آخری وقت ماں عائشہ کے حجرے میں گزارا پورا ہفتہ، 3 دن رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار ہیں، وصیتیں فرمائیں نماز کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو نکال دو جزیرہ عرب سے، اور میں سب کتے مدینے کے ان کو بھی عرب کے مار دو، نکال دو نہیں یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی قبر کے بارے میں بھی حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گانا، یہ آخری لمحات۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اتنا بڑھ گیا اور صحابہ مسجد میں پریشان رہتے۔ سیدہ فاطمہ آ گئی، اپنے بابا کے پاس بیٹھی، جب جسم پہ ہاتھ رکھا نا تو سیدہ فرمانے لگی واہ کر بابا، میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کا درد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ، تیرے باپ کے سارے درد ختم ہو جائیں گے، آج تیرے باپ کے سارے دکھ مٹ جائیں گے، اب تیرے بابا پہ کوئی اوجڑیاں نہیں گرائے گا، اب تیرے بابا کو طائف کے وادی میں جس طرح پتھر پڑے کوئی پتھر نہیں برسائے گا، تیرے باپ کے گلے میں کوئی رسہ ڈال کر بل نہیں چڑھائے گا، تیرے باپ کے اب دوبارہ دانت شہید نہیں ہوں گے۔ وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں جس طرح وہ کھانے میں زہر ملا کر دیا، فاطمہ اب کون دے سکتا ہے؟ آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کو تکلیفیں اور درد نہیں ملیں گے۔ سیدہ فاطمہ رونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا، بلایا اور فرمایا کان میں ایک بات کی تو رونے لگ گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کی تو سیدہ مسکرانے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب صحابیات نے پوچھا کہ فاطمہ وہ کیا بات ہوئی تھی، آپ نے اس طرح ہنسی ہیں پھر روئی بھی ہیں، تو فرمانے لگی میرے بابا کا درد تھا، تو میرے بابا نے فرمایا کہ میں فاطمہ اس مرض میں، اس دن یہ تکلیف جو ہے اس میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو مجھے رونا آ گیا۔ اور ساتھ میرے بابا فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد اس دنیا سے میرے اہل میں سے جو سب سے پہلے آ کر مجھے ملے گی فاطمہ، وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ تو میں اپنے باپ کی بات پر مسکرا پڑی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی کیفیت میں حسن حسین کو بلا کر پیار کیا، حضرت علی کو، اللہ اکبر۔ وہ حدیث آتی ہے نا، حضرت علی جب مل کر واپس آئے اللہ کے نبی کی تیمارداری کر کے، صحابہ نے روک لیا اور پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے بہتر ہیں پہلے سے، اور کافی ان کی حالت اب بہتر ہو چکی ہے، یعنی وفات سے پہلے۔ اللہ اکبر۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا ہیں، حضرت علی کو بلا کر کہتے ہیں علی میں عبد المطلب کے خاندان کو جانتا ہوں، اس طرح کی کیفیت، اس طرح کے معاملات میں وہ تندرست پھر نہیں ہو پاتے، وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ منظر بتلا رہے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے اوپر عجیب کیفیت ہے، یعنی اس نبی کو جو اپنی جان سے پیارا ہے وہ گھر میں اس درد میں اس تکلیف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں وہ آخری لمحے کی کہ اللہ میری قبر کو کوئی سجدہ گاہ نہ بنا سکے۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ یہاں پر بابے اور پیروں کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، گردنیں جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو جی عزت اور احترام کا، ہم تو ویسے ہی احتراماً جھکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جھکنا ہوتا اگر اللہ اجازت دیتا تو اس سے بڑی یہاں پر دنیا میں قبر کون سی ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ لعنت فرما رہے ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یعنی نمازیں وہاں پڑھی۔ ہماری بھی قبرستانوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، حالانکہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی، تو اس وقت مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر کھڑے تھے، جب سامنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بتلا رہی تھی، محسوس کروا رہی تھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی اللہ کے وسلم نے مسواک لی تو چبایا نہیں جا رہا منہ سے، تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے پکڑائی تو میں نے پکڑ کر اسے اپنے منہ میں اسے چبایا، اور اللہ کے وسلم نے اسی طرح اس مسواک کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ واہ ماں عائشہ، اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اما عائشہ کے لعاب کو اور اللہ کے وسلم کے لعاب کو اکٹھا فرما دیا۔ یہ محبت کی مثال۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں، گود بھی عائشہ کی، گھر بھی عائشہ کا، باری بھی عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے مسواک کی، اور صحابہ کو وہ حدیث میں آتا ہے سوموار کے دن فجر کی نماز کے لیے ابوبکر صدیق مصلی کی طرف جانے لگے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، کھڑکی سے، اور پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں جو کھڑکی ہلی ہے نا، ہٹی ہے، وہاں سے جو پردہ ہٹا ہے، اتنا حسین چہرہ، اتنا چمکتا چہرہ، چاند کیا ہے۔ اور میں اللہ کے وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ابوبکر صدیق پیچھے ہونے لگ گئے کہ اللہ کے وسلم آئیں اور نماز کروائیں۔ آقا نے اشارہ کیا، نہیں ابابکر آپ جماعت کروائیں۔ یہ آخری دیدار تھا صحابہ کا جو اللہ کے نبی کا صحابہ نے مسجد نبوی میں کیا صبح کے وقت۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی خوش ہوئے ہوں گے، میرا جتنا ماننا ہے۔ اپنی ساری زندگی کی محنت وہ صحابہ، وہ جماعت مسجد میں دیکھی، اور نبی اپنی ذمہ داری پوری کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھے ظہر کی نماز سے پہلے، یعنی دن 9-10 بجے غالباً یہی کوئی وقت بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فرماتی ہیں میرے یہ ٹھوڑی، یعنی اس جگہ پر جس طرح انسان ٹیک لگ کر نہیں بیٹھتا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے ساتھ ٹیک لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے وسلم کا جسم اتنا گرم ہے جس طرح 2 آدمیوں کا یا 10 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے۔ کبھی کپڑا چہرے پر لیتے ہیں، کبھی اللہ کے وسلم کپڑا نیچے ہٹا دیتے ہیں، کبھی فاطمہ روتی ہے۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی تھی تو سیدہ فاطمہ جا کر پتہ کیا کوئی بھی نہیں تھا، تو واپس آئیں کا بابا پتہ نہیں کون ہے، کھڑکاتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن آج اس کو پتہ نہیں ہمارے گھر کی کیفیت کیا ہے، لیکن وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی دروازے پر وہ کھڑا ہے، اجازت لے کر۔ اللہ نے خود کہا تھا میرے نبی کے پاس جانا جبرائیل اور پوچھنا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو انہیں چھوڑ آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ دروازے پر وہ کھڑا ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، جو ماؤں سے بیٹوں کو کھینچ لیتا ہے، بیویوں سے شوہر کو کھینچ لیتا ہے۔ بیٹی دروازے پر کوئی ایسا نہیں جو دروازے پہ دستک دے کے چلا جائے، وہ دروازے پر فرشتہ ہے، وہ اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت ملی اندر آئے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے انگلی کو اٹھایا اور دعا کر کے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تیری رفاقت چاہتا ہوں، میرے مالک تیری رفاقت اعلیٰ چاہیے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تیری رفاقت کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا، یعنی جسم کی طرف آنا شروع ہوا۔ سیدہ کہتی میرے جسم سے اس وقت وہ جو محسوس ہوا، اور میں سمجھ گئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے وسلم کا ہاتھ بالکل نیچے ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں عائشہ کہتی میں دروازے پر گئی اور اپنے حجرے کے اور مسجد نبوی کے پردہ ہٹا کر ماں عائشہ نے اس وقت جو صحابہ کو خبر دی، فرمایا انس صحاب کو بتلا دو تمہارا نبی
تمہیں یتیم کر کے، تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر اپنی زندگی گزار کر اللہ کے حکم کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ مسجد نبوی میں آہو بکا تھی۔ لوگ کہتے ہیں آج نور کا دن ہے۔ مدینے کے اندر حدیث میں آتا ہے سفید دن چڑھا ہوا تھا، سورج تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہر طرف اندھیرا چھا گیا، صحابہ کی آہو بکا نکل گئی۔ انسان تو انسان تھے، اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصوہ ہے، میرے نبی جس کے سوار ہیں، وہ کبھی مسجد نبوی کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، جانور ہے، بولتا ہے، میرا سوار کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ 3 دن ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا، پریشان ہے۔ بلال رونے لگ گئے، گر گئے صاحب۔ ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے، پردہ ہٹایا، کسی سے نہیں، سیدھا اللہ کے وسلم کے پاس پہنچے، چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر ماتھا چوما اور میں میرے نبی، میرے ساتھی اللہ پر کبھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو آنی تھی وہ آ گئی ہے، جو تکلیف پہنچنی تھی وہ ہو چکا ہے، اللہ آپ کو اور کسی تکلیف میں اب نہیں ڈالے گا۔ ادھر سے عمر آئے، تلوار اٹھا لی۔ کس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عمر کے آگے کون بولتا؟ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے خطبہ دیا، وہی آیتیں پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہر کسی کی زبان پر یہی آیت تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ فمن کان منکم یعبد محمدا، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فقد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فمن کان منکم یعبد اللہ، اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، حی لا یموت، وہ ایسا رب ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور عمر نے جب یہ سنا، کہتے میرے پاؤں میرے وجود کا وزن نہیں اٹھا رہے تھے، میں گر گیا اور مجھے لگا کہ شاید یہ قرآن اللہ نے بھی اتارا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیتیں آج سن رہے ہیں۔ وہ مدینے کا منظر، بلال نے سامان اٹھایا، مدینے سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کہ میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ کیوں؟ کہ خالی مسلح مجھے نہیں، یہاں پر میرا دل اذان نہیں دے پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، حسن حسین پریشان ہے۔ سیدہ فاطمہ 6 مہینہ زندہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ کسی نے فاطمہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، میں کہہ کی بات نہیں کر رہا، مسکرانا، فاطمہ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دفنا کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اتار کر صحابہ واپس ہوئے، مسجد میں کوئی ادھر ادھر، سیدہ فاطمہ نے بلایا تھا انس کو، فرمایا کہ کوئی دوست پر کیسے مٹی ڈال سکتا ہے، میرے بابا کو آپ لوگ قبر میں کیسے اتار گیا؟ بیٹی ہے، کفیت اس طرح کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وہ غم اتنا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول کے مناظر ہیں مسجد نبوی کے، جہاں پر آج لائٹیں ہیں، چمکتے چیزیں دے، اس جگہ پر یہ منظر ہوا ہے۔ جس روزے کو دیکھ کر درود پڑھتے ہو، اس روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین کی گئی، اس وقت صحابہ پہ جو مناظر تھے، وہ کوئی دنیا میں عام شخص اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا ہے۔ قیامت صغریٰ، یہ سنا اپنے سیلاب میں لوگ کہتے ہیں 20-25 افراد مرے، بڑی بڑی موتیں ہوں جی، قیامت برپا ہوگی۔ قیامت برپا ہوئی جس دن دنیا کا سب سے عظیم انسان، ہستی، نبی، سب سے اعلیٰ ذات اس دنیا کی، رب کے بعد جن کا مقام ہے وہ اس دنیا سے گئے، صحابہ پہ قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ وہ اصل قیامت صغریٰ تھی۔ تو یہ مناظر ہمارے لوگ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی اور اسلام یہ ہمیں بتلا چکا ہے۔ 12 ربیع الاول مدینہ کی وہ تاریخ جو اللہ کی قسم، یہ بہت ساری تفصیلیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں، اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا کرے۔ اللہ ہمیں اسی مدینہ میں جہاں نبی کی تدفین ہے، اللہ ہمیں وہاں موت دے، وہاں تدفین کرے اللہ ہماری بھی، اور اللہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ امام حسین کی شہادت پر سب روتے ہو، سب لوگ اس پر تفصیل بیان کرتے ہیں، ان کا پیاس، ان کا اٹھنا۔ تم نبی کے درد 13-14 دن کی تکلیف کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں ان کا درد، ان کا وہ رغبت دلانا اسلام کی طرف تکلیف میں، وہ کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ میرے نبی کی کیفیت، وہ حالت، وہ مدینہ، وہ منظر، وہ وجود، وہ پریشانیاں، وہ تکلیف، وہ بخار، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازیں نہ پڑھانا اور صحابہ کا مصلی پر نبی کو نہ دیکھ کر رونا، یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو یہ منظر، اللہ ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود نازل فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے نبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر، پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ہر چیز سے، ہر سانس سے نکلا ہوا جملہ، اللہ میرے نبی پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔